بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ بیلاروس کے فوجیوں کی روس میں ٹریننگ۔ سعودیہ عرب امارات نے آئی ایم ایف کو پاکستان کی $3 ارب فائنانسنگ کی تصدیق کر دی۔ سوڈان خانہ جنگی غیر ملکی سفارتکاروں اور شہریوں کا انخلاء جاری۔ کریمیا تاریخی طور پر روس کا حصہ ہے، چین کے بیان پر مغربی ممالک سیخ پا۔ بھارت امیت شاہ نے پلوامہ حملے سے متعلق ستیہ پال کے انکشافات کو چیلنج کر دیا۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد یورپ کے فوجی اخراجات میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا۔ کینیڈا کا یوکرین کو نیا فوجی امدادی پیکج فراہم کرنے کا اعلان۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بیلاروس کے فوجیوں کی روس میں ٹریننگ۔ بیلاروس کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ان کے فوجی روس میں جدید ترین اسکندر میزائل سسٹم چلانے کی تربیت مکمل کر کے وطن واپس آ گئے ہیں۔ بیلاروس نے رواں سال فروری میں اعلان کیا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے دائمی مخاصمت کو دیکھتے ہوئے اس نے روس سے اسکندر نامی گائیڈڈ میزائل سسٹم حاصل کر لیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی گزشتہ ماہ اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کا ملک بیلاروس میں اپنے ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیار نصب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ روس کے اس اقدام کو جنگ یوکرین میں نیٹو کی ممکنہ مداخلت کے بارے میں سخت انتباہ جاری کیا جا رہا ہے۔ یوکرین کی جنگ تمام تر سیاسی، فوجی، اقتصادی، سماجی اور ثقافتی اثرات کے ساتھ 14ویں ماہ میں داخل ہو گئی ہے اور مغربی ممالک کی جانب سے اسلحے کی ترسیل کی وجہ سے تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ روسی حکام اور بعض مغربی ماہرین اور ذرائع ابلاغ جنگ یوکرین کو روس کے خلاف مغربی ممالک کی پراکسی وار کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ روس کئی بار خبردار کر چکا ہے کہ مغربی ملکوں کی جانب سے ہتھیاروں کی ترسیل کے باعث جنگ یوکرین طویل ہوتی جا رہی ہے اور اس کے غیر متوقع نتائج برآمد ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو $3 ارب کی فائنانسنگ سے آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ سعودیہ کی طرف سے پاکستان کو $2 ارب دینے کی، جبکہ یو اے ای کی طرف سے پاکستان کو $1 ارب دینے کی تصدیق کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدے کی تمام شرائط پوری ہو گئی ہیں۔ امید ہے آئی ایم ایف سٹاف لیول معاہدہ جلد کر کے ایگزیکٹو بورڈ سے منظور کرائے گا۔ واضح رہے کہ آئی ایم ایف کا مطالبہ تھا کہ دوست ممالک پاکستان کو بیرونی فنڈنگ فراہمی سے آگاہ کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سوڈان خانہ جنگی غیر ملکی سفارتکاروں اور شہریوں کا انخلاء جاری۔ سوڈان میں ملکی افواج اور باغی پیراملٹری فورسز کے درمیان خانہ جنگی میں شدت آ گئی، جس کے باعث غیر ملکی سفارتکاروں اور شہریوں کی ان کے وطن بحفاظت واپسی کا عمل شروع ہو گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے 90 اور امریکہ نے 100 کے قریب سفارتکاروں اور ان کے اہل خانہ اور اپنے شہریوں کو سوڈان سے فضائی، بری اور بحری راستوں سے واپس بلا لیا۔ اس طرح فرانس، برطانیہ اور جرمنی سمیت کئی یورپی اور افریقی ممالک نے بھی اپنے سفارتی عملے اور شہریوں کو سوڈان سے نکال لیا، جن کی مجموعی تعداد 200 بنتی ہے۔ اب بھی سوڈان میں دوہری شہریت کے حامل امریکی اور دیگر ممالک کے ہزاروں شہری سوڈان میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کی واپسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے بتایا کہ سوڈان میں جاری خانہ جنگی کے باعث 20,000 افراد غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے پڑوسی ملک چاڈ پہنچ گئے ہیں اور کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ واضح رہے کہ متحارب گروپس کے درمیان عید پر 3 روز کی جنگ بندی کے باوجود بھی خونی جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں اب تک 400 سے زائد افراد ہلاک اور 5,000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کریمیا تاریخی طور پر روس کا حصہ ہے، چین کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ فرانس اور دیگر مغربی ممالک نے
فرانس میں چین کے سفیر کے یوکرین کی خود مختاری سے متعلق سوال اٹھانے پر ناراضگی کا اظہار کر دیا اور سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہوئی ایک کانفرنس میں یہ پوچھے جانے پر کہ کریمیا یوکرین کا حصہ ہے یا نہیں، جس پر چینی سفیر نے کہا کہ تاریخی طور پر روس کا حصہ ہے اور اسے سابق سوویت رہنماؤں نے یوکرین کو پیش کیا تھا۔ چینی سفیر نے مزید کہا کہ سابق سوویت یونین ممالک کی بین الاقوامی قانون میں کوئی حقیقی حیثیت نہیں ہے کیونکہ ان کی خود مختاری کے حوالے سے کوئی عالمی معاہدہ نہیں ہوا۔ چینی سفیر کے بیان پر فرانسیسی وزارت خارجہ نے تمام اتحادی ممالک کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ 1991 میں یوکرین کی سرحدوں کو پوری بین الاقوامی برادری بشمول چین نے عالمی سطح پر تسلیم کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک کو پلوامہ حملے سے متعلق بی جے پی کی حکومت پر لگائے جانے والے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امیت شاہ نے انڈیا ٹوڈے کے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ بھارتی حکومت پر پلوامہ حملے کا الزام اگر سچ ہوتا تو ستیہ پال ملک اس وقت کیوں خاموش رہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ستیہ پال ملک کے ان بیانات پر کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ مزید برآں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے ایسا کچھ نہیں کیا جسے چھپانے کی ضرورت پڑے۔ واضح ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے گورنر ستیہ پال ملک چند روز قبل انکشاف کیا تھا کہ پلوامہ حملہ وزارت داخلہ کی سنگین غلطیوں کا نتیجہ تھا اور وزیر اعظم نے انہیں ان غلطیوں پر خاموش رہنے کا کہا تھا۔ اس کے علاوہ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول نے بھی ان سے کہا تھا کہ وہ خاموش رہیں اور اس بارے میں بات نہ کریں، جس کے بعد انہیں فوراً احساس ہو گیا تھا کہ حملے کا مقصد پاکستان پر الزام لگا کر بی جے پی حکومت کو انتخابی فائدہ پہنچانا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد یورپ کی فوجی اخراجات میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے اپنی تحقیق میں بتایا ہے کہ یورپ کے فوجی اخراجات میں 2022 میں ریکارڈ رفتار سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تحقیق کے مطابق سرد جنگ کے بعد یورپ کے فوجی اخراجات میں اتنا اضافہ پہلے نہیں دیکھا گیا۔ یورپ کے فوجی اخراجات $2.24 ٹریلین تک پہنچ گئے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ یورپ کے فوجی اخراجات دنیا کے مجموعی گھریلو پیداوار کا 2.2% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس اور یوکرین کے مابین جاری جنگ کو 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، جس میں اب تک دونوں جانب سے بڑا مالی اور جانی نقصان ہو چکا ہے، لیکن یہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اب کینیڈا کے محکمہ قومی دفاع نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو $3.9 کروڑ کینیڈین کا نیا فوجی امدادی پیکج فراہم کر رہا ہے۔ محکمے نے جمعے کو ایک نیوز ریلیز میں کہا کہ تقریباً $3.1 کروڑ کی امداد میں 33 لاکھ لیٹر کثیر ضروری ایندھن کی فراہمی، ماڈیولر فلوٹیشن برج ایسٹس، ابتدائی طبی امدادی کٹس اور سنائپر رائفل اور گولہ بارود شامل ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا کی طرف سے یوکرین کو بھیجے گئے تمام 8 لیپرڈ 2 مین جنگی ٹینک پولینڈ پہنچا دیے گئے ہیں اور کینیڈا نے لیپرڈ 2 کے ٹینک کے حملے کو لیپرڈ 2 ٹینک آپریشنز اور حکمت عملیوں کی تربیت دینے کی کوششوں میں مدد کے لیے 3 لیپرڈ گنری اسکل ٹرینر تعینات کیے ہیں۔ خیال ہے کہ فروری 2022 تک کینیڈا نے یوکرین کے لیے $1 ارب سے زیادہ کی فوجی امداد کا وعدہ کیا ہے، جس میں 8 لیپرڈ 2 مین جنگی ٹینک، ایک قومی جدید سطح سے ہوا میں مار کرنے والا میزائل سسٹم، 39 بختر بند جنگجو گاڑیاں، ٹینک شکن ہتھیار اور ہائی ریزولیوشن ڈرون کیمرے شامل ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔